رضا پیارے رضا میٹھے رضا اچھے رضا. یہ منظر دیکھ کر شاید آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ کسی کی مزار ہے. جی ہاں، یہ ہے تو مزار ہی، مگر کسی معمولی شخص کی نہیں، بلکہ ایک ایسے غیر معمولی شخص کی جسے تمام دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے. یوں تو اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، گویا تعارف خود ان کے نام سے تعارف پاتا ہے. اعلیٰ حضرت کی پیدائش شہر بریلی کے جسولی میں 14 جون 1856 کو شنیچر کے دن ہوئی تھی. بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت بڑے تیز ذہن تھے. محض 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو منہ زبانی یاد کر لیا تھا، جبکہ اس عمر میں بچوں کو خود کا نام تک یاد نہیں رہتا. اعلیٰ حضرت کی تیز ذہنی کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی تو آپ اپنے استادوں کو بھی درست کیا کرتے تھے. سب سے خاص بات یہ ہے کہ محض 6 سال کی عمر میں آپ نے منچ پر جا کر تقریر کرنا شروع کر دی تھی، جس سے لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے، اور صرف 13 سال کی عمر میں آپ کو مولانا قرار دے دیا گیا تھا. آپ دونوں ہاتھوں سے قلم چلانے میں بھی ماہر تھے. آپ 105 زبانوں کی بھی جانکاری رکھتے تھے. کہ دادا حضرت نے آپ کا نام احمد رضا خان رکھا تھا. آپ کا پورا نام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ محمد احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ تھا. اعلیٰ حضرت نے وہ کارنامے دکھائے ہیں جو کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت مجدد ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تمام اہل سنت والجماعت کے مرکز کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مریدین اور حضور مفتی اعظم ان کے پوری دنیا، پورے ورلڈ میں. اعلیٰ حضرت کے بچپن کے دور کا ایک واقعہ ہے. آپ ایک نیچا کرتا پہنے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے. اسی وقت سڑک سے کچھ طوائفیں گزر رہی تھیں. ان سے سامنا ہوتے ہی اعلیٰ حضرت نے فوراً کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا. یہ دیکھ کر طوائفیں ہنسنے لگی، پر ان میں سے ایک بولی، واہ میاں، آنکھوں کو تو چھپا لیا اور سطر کو کھول دیا. آپ نے فوراً جواب دیا کہ جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تب سطر بہکتا ہے. چھوٹے سے بچے کی یہ بات سن کر وہ سب دنگ رہ گئیں. ایسے کئی قصے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بریلی میں مشہور ہیں. اعلیٰ حضرت نے محض 8 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب لکھ ڈالی تھی، اور لکھنے کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو پھر وقت قضا پر جا کر ہی رکا. اعلیٰ حضرت نے اپنی عمر تمام میں غالباً 1400 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے فتاوی رضیہ سب سے مشہور و معروف کتاب ہے. فتاوی رضیہ کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ کبھی آپ امام اعظم نظر آتے ہیں تو کبھی امام سیوطی. آپ نے فتاوی رضویہ میں قرآن سے وابستہ سبھی مسائلوں پر دلیلیں پیش کی ہیں، جس میں بڑے اطمینان سے اور مکمل طور پر سمجھانے کا پریاس کیا ہے تاکہ مذہبی مسائل کو عام شان مذہبی آسانی سے سمجھ سکیں. جو مسئلے فتاوی عالمگیر میں ادھورے سے محسوس ہوتے ہیں ان کو فتاوی رضویہ میں ہم مکمل شکل میں دیکھ سکتے ہیں. فتاوی رضویہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے. فتاوی رضویہ میں فتوے 4 زبانوں میں ملتے ہیں. عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبان کا استعمال اس میں کیا گیا ہے. اس دور میں ہزاروں مسائل تھے جن کا تعلق عبادت سے لے کر معاملات تک پھیلا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت نے ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسے عظیم کارنامے کو انجام دیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے بے شمار اور مستقبل میں ہونے والی ایک سے ایک اعلیٰ کھوج اور انسانی زندگی پر اس کے اثر سے پیدا ہونے والے نتیجے سے وابستہ ایسے رہبر و رہنما اصول آپ نے فرما دیے کہ آنے والی نسلوں کو کوئی مشکل نہ پیش آئے. آپ کے سب کام محض اللہ کے لیے ہی تھے. نہ کسی کی تعریف سے مطلب تھا، نہ ہی کسی کی ملامت سے. اللہ کے لیے ہی دوستی کرتے تھے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی.
رضا 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 رضا